بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری سید الشہداء آج دنیا کے گوشے گوشے میں منائی جا رہی ہے۔ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر مکان میں عزاداری سید الشہداء اور زہرا کے لال کو پرسہ دیا جا رہا ہے، لیکن دشمنان عزاداری سید الشہداء اپنی ناکام کوشش ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ختم کر دی جائے اور اس میں اختلاف ڈالا جائے۔ اس کے لیے ایک کتاب ہے، اور اگر آپ عزاداری سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے عزادار حقیقی، جو لکھی ہے محمد شجاعی نے۔ اس کا آپ مطالعہ کریں۔ یہ کتاب یہ ہے جو بہت ہی بہترین کتاب ہے، جو بہت بہترین کتاب ہے عزاداری کی آشنائی کے لیے، تاکہ آپ حقیقی عزاداری سے آشنا ہو سکے۔ اس کو جب میں نے پڑھا، مطالعہ کیا، تو صفحہ نمبر 24 پر ڈاکٹر مائیکل برانٹ نے لکھا، نقل کرتا ہے، اس سے جب انٹرویو لیا گیا یا اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ شیعہ کے بارے میں جب تحقیق کی گئی، بررسی کی گئی کہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو مذہب ہے، فعال ہے، تیزی سے کام کر رہا ہے، اور وہ کون سا مذہب ہے، تو ایک ان کی میٹنگ بیٹھی گئی، سازمان ملل CIA کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک تجربے کار نے کہا کہ آج دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے جو سب سے زیادہ فعال ہے، ایکٹیو ہے، کام کرنے میں ماہر ہے، تو وہ مذہب شیعہ ہے، تشیع ہے۔ تو پھر اس دوسرے شخص نے کہا کہ ہم نے اس مذہب میں اختلاف پھیلانے کے لیے، قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک شیڈیول بنایا ہے، ایک برنامہ بنایا ہے۔ جب یہ میٹنگ چل رہی تھی، میٹنگ کے درمیان ایک شخص نے کہا کہ ہم نے عزاداری کے خلاف ایک برنامہ بنایا ہے، جس سے عزاداری میں اختلاف ڈالا جائے گا، لوگوں میں بھی اختلاف ہوگا، تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک بجٹ ان لوگوں نے پاس کیا ہے، جس کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ بجٹ جو انہوں نے نقل کیا ہے، $40 ملین، ایک سال کا بجٹ جو عزاداری کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا؟ کہا وہ ہم خرچ کریں گے بڑے بڑے عہدیداران پر، بڑے بڑے نوحے خانوں پر، بڑے بڑے ذاکروں پر جو شہرت یافتہ ہے، تو ان کے ذریعے کون سا کام ہمیں کرنا ہوگا۔ تو نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں، ڈاکٹر مائیکل برانٹ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ $40 ملین کو خرچ کس طرح کیا جائے گا۔ یہ کچھ خاص افراد کو خریدا جائے گا اور ان کے ذریعے تشیع میں اختلاف پھیلایا جائے گا۔ کون سی چیز میں؟ تشیع کے اندر جو سب سے محکم اور مضبوط چیز ہے وہ ہے مراجع، مجتہدین۔ وہ ان کے جو فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ صادر کرتے ہیں، مجتہد، ان کے خلاف عوام کو بھڑکایا جائے، ان کے خلاف شیعت میں کام کیا جائے، اور جب لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو عزاداری میں، تشیع میں یہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر ہم ان پر آسانی سے کام کر سکتے ہیں، آسانی سے ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ شیعہ کو مختلف طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، قتل کیا گیا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ کسی طریقے سے شیعت کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں، چاہے تاریخ بنی امیہ کو آپ پڑھیں، چاہے تاریخ بنی عباس ہو،
آپ اس دور سے لے کر آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، لیکن شیعہ کل بھی باقی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ تا روز قیامت باقی رہیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر مائیکل برانٹ نے اس کتاب میں نقل کیا عزاداری حقیقی میں کہ ہم نے شیڈیول جو بنایا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو مجتہدین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور جب یہ مجتہدین کے مقابل میں آ جائیں گے تو خود تشیع میں دو گروہوں میں یہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور جیسے ہی تقسیم پھر ہم آسانی سے ان کے درمیان میں تفرقہ پھیلا سکتے ہیں، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ سامنے سے جب بھی شیعت پر وار کیا گیا ہے وہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ اب دشمنان سید الشہداء چاہتے ہیں کہ پیچھے سے ان پر حملہ کیا جائے، چھپ کر ان پر وار کیا جائے، دوسرے طریقے سے وار کیا جائے، ان کے افراد کو ان کے درمیان میں چھوڑ کر ان کے ذریعے اختلاف پھیلایا جائے۔ اور آپ آج تشیع میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، یہ اخباری ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ فلاں مجتہدین کے خلاف ہیں، یہ سب ہو رہا ہے آج عزاداری میں، تشیع میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے ہم مجتہدین کو قبول نہیں کرتے، ایک گروہ کہتا ہے نہیں ہم ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے نہیں کون ہوتے ہیں یہ، ان کو کس نے حق دیا۔ تو آپ وہی جو دشمن چاہتا ہے اسی کی سازش پر، دشمن کے جال میں اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پھنستے جا رہے ہیں۔ جو دشمن چاہتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے مراجع کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہماری قوم میں آپ کو نظر آ جائیں گے مراجع کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے دشمن شیعت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، عزادار حقیقی کو پڑھیں، اور اس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دشمن جو چاہتا ہے اسی پر آج ایسا لگتا ہے عمل ہو رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دشمن کے اس فعل کو، اس کام کو، اس کوشش کو ہم ناکام کریں گے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس پیغام کو عام کریں گے، جتنا زیادہ ہو سکے اس پیغام کو عام کریں، اور ہر شیعہ تک اس میسج کو پہنچائیے کہ یہ دشمن کی سازش ہے مراجع کے خلاف کھڑا ہونا۔ مراجع ہمارے لیے ایک حجت ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ برقرار رہے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔